بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں 200 ممالک اور 7.5 ارب سے زائد کی آبادی دلچسپ، حیران کن اور متاثر کن افراد، جگہوں اور چیزوں سے بھری ہوئی ہے، اور جس طرح روز بروز آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، دنیا میں کئی نئے حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ شمالی کوریا اور کیوبا وہ واحد جگہ ہیں جہاں امریکہ میں تیار ہونے والی کولڈ ڈرنک نہیں خرید سکتے۔ امریکہ میں تیار ہونے والی ایک معروف کولڈ ڈرنک تقریباً دنیا بھر میں ہر جگہ بآسانی دستیاب ہوتی ہے، اور کولڈ ڈرنک پینے کے شائقین اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن شمالی کوریا اور کیوبا میں یہ دستیاب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ممالک امریکہ سے طویل مدتی تجارتی پابندی کے ماتحت ہیں۔ البتہ وہ افراد جو شاید کوشش کے بعد یہ کولڈ ڈرنک حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی قیمت عام طور پر دستیاب کولڈ ڈرنک کے مقابلے میں خاصی مہنگی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو غالباً پڑوسی ممالک میکسیکو یا چین سے درآمد کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا کی آبادی لاس اینجلس میں سما سکتی ہے۔ دنیا کی کل آبادی 7.5 ارب سے زائد افراد پر مشتمل ہے، جو ایک کثیر تعداد ہے، لیکن نیشنل جیوگرافک کے مطابق کرۂ ارض پر بسنے والے تمام افراد ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جائیں تو تمام افراد لاس اینجلس کے 500 مربع میل کے رقبے میں سما سکتے ہیں۔ ماضی کے مقابلے میں جڑواں بچوں کی شرح پیدائش میں اضافہ۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جڑواں بچوں کا تناسب خاصا کم ہے، حالانکہ دنیا بھر میں جڑواں بچوں کی شرح پیدائش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ الیکسس سی میڈریگل نے اپنی ایک تحریر میں جو اعداد شمار تحریر کیے ہیں، اس کے مطابق 1980 سے 1915 تک جو شماریاتی ریکارڈ مرتب کیا گیا ہے، اس کے مطابق ہر 50 بچوں میں سے ایک بچہ جڑواں پیدا ہوتا تھا، یعنی شرح 2% تھی۔ پھر 1995 میں اس کی شرح میں اضافہ ہوا اور یہ 2.5% تک پہنچ گئی۔ 2001 میں یہ 3% ہو گئی اور 2010 میں یہ شرح 3.3% تک پہنچ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 30 بچوں میں سے ایک جڑواں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس ضمن میں سائنسدانوں کی یہ رائے ہے کہ ڈھلتی عمر میں خاندان کا آغاز کرنے والی خواتین کے اکثر جڑواں بچے ہوتے ہیں، جس کا ایک سبب حصول اولاد کے لیے کرائے جانے والے جدید طریقہ علاج کو بھی قرار دیا جاتا ہے۔ سیاحوں کی اکثریت دیگر ممالک کے مقابلے میں فرانس کی سیر کو ترجیح دیتی ہے۔ فرانس ایک خوبصورت ملک ہے، اس کا ملکوتی حسن سیاحوں کو سحر زدہ کر دیتا ہے۔ وہاں کا پنیر کھانے میں بے حد لذیذ ہوتا ہے، لہذا سیاحوں کی اکثریت دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں فرانس جانا پسند کرتے ہیں۔ 2017 میں اس یورپی ملک نے 86.9 ملین سیاحت کے لیے آنے والے افراد کو خوش آمدید کہا۔ مقبولیت کے لحاظ سے اسپین دوسرے نمبر پر ہے، جہاں 81.8 ملین افراد سیاحت کے لیے گئے۔ اس کے بعد امریکہ 76.9 ملین افراد، چین 60.7 ملین افراد اور اٹلی 58.3 ملین افراد کی سیاحت کا پسندیدہ مقام قرار پایا۔ دنیا کا گنجان آباد جزیرہ، جس کا رقبہ 2 فٹ بال میدانوں کے برابر ہے، کولمبیا کے ساحل کے قریب واقع آرچیپیلاگو آف سین برنارڈو میں سانٹا کروز ڈیل اسلوٹ نامی جزیرہ، جس کا کل رقبہ تقریباً 2 ایکڑ یا 2 فٹ بال کے میدان کے برابر ہے، لیکن اس مصنوعی جزیرے میں 4 مرکزی شاہراہیں ہیں۔ اس جزیرے پر 500 افراد 155 مکانوں میں رہائش پذیر ہیں، لہٰذا چھوٹی اور کم جگہ میں کافی زیادہ افراد گزارا کرتے ہیں، اس لیے یہ دنیا کا سب سے زیادہ گنجان آباد جزیرہ ہے۔ انڈونیشیا میں چھوٹے قد کے حامل افراد کی اکثریت، دنیا میں ہر جگہ پستہ قامت و لمبے قد کے افراد پائے جاتے ہیں۔ البتہ 2017 میں کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق انڈونیشیا میں چھوٹے قد کے افراد کی اکثریت پائی جاتی ہے۔ بلا تفریق مرد و زن جب تناسب نکالا گیا تو ایک فرد کی اوسط قد و قامت 5 فٹ 1.8 انچ ہے، جو کہ اوسطاً دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں کم ہے۔ گو کہ بولیویا، جو کہ جنوبی امریکہ کا ایک ملک ہے، اس کے باشندے بھی قد و قامت کے لحاظ سے چھوٹے قد میں شمار کیے جاتے ہیں، لیکن وہاں ایک شخص کا اوسط قد 5 فٹ 2.4 انچ ہے۔ لمبے قد کے لحاظ سے نیدرلینڈ کا ذکر خصوصاً کیا جاتا ہے، جہاں اوسطاً 6 فٹ قد کے حامل افراد پائے جاتے ہیں۔ نیدرلینڈ کے باشندوں کا اوسط قد
6 فٹ ہوتا ہے، موسمی تبدیلی کے متعلق معاہدے پر ایک ہی دن میں کثیر تعداد میں ممالک نے دستخط کیے۔ 2016 میں نیو یارک میں واقع اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں ارتھ ڈے پر 174 ممالک کے رہنماؤں نے پیرس ایگریمنٹ پر دستخط کیے۔ اقوام متحدہ کے مطابق یہ کثیر تعداد ہے کہ ایک ہی دن میں اتنے زیادہ ممالک کا ایک ساتھ کسی معاہدے پر دستخط کرنا، اس کی شاذ و نادر ہی کوئی مثال ملے۔ اس معاہدے کا مقصد عالمی سطح پر ہونے والی موسمی تغیرات سے نمٹنے کے لیے مربوط عوامل اور جامع منصوبہ بندی کے ساتھ سرمایہ کاری کی جائے۔ دنیا کا پرسکون یا خاموش ترین کمرہ واشنگٹن مائیکروسافٹ کے ہیڈ کوارٹر میں واقع ہے۔ ایک چپ سو سکھ، خاموشی سونے جیسی قیمتی ہے، یہ کہاوتیں تو آپ نے سنی ہوگی۔ غالباً دنیا کا پرسکون ترین کمرہ بنانے والوں کے ذہن میں بھی ایسی ہی سوچ ہوگی، کیونکہ ان کا ابتدائی مقصد خاموش ترین کمرہ بنانا تھا۔ اس طرح یہ کمرہ معروض وجود میں آیا، جو واشنگٹن میں واقع مائیکروسافٹ کے ہیڈ کوارٹر میں ہے۔ لیب روم میں پس منظر کے شور کو جب ناپا گیا تو وہ انسانی سماعت کی حد سے بھی کم ہے، اور اس طرح کرۂ ارض پر پرسکون ترین جگہوں کے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ قوت گویائی سماعت کے سائنسدان ہندراج گوپال کا کہنا ہے کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی فوراً ایک عجیب اور منفرد احساس ہوتا ہے جس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ اس قدر خاموشی سے اکثر افراد کو بہرے پن کا احساس ہوتا ہے۔ اس پرسکون کمرے میں بہت دھیمی آوازیں بھی واضح سنائی دیتی ہیں۔ جب آپ اپنا سر گھماتے ہیں تو اس حرکت کی آواز سن سکتے ہیں۔ اپنی سانسوں کی آواز نہ صرف سن سکتے ہیں بلکہ نسبتاً تیز آواز میں سنائی دیتی ہیں۔ دنیا میں صرف 3 ممالک میٹرک سسٹم استعمال نہیں کرتے۔ دنیا بھر کے 200 سے زائد ممالک میں کسی بھی شے کی طوالت یا مقدار کو ناپنے کے لیے میٹرک سسٹم استعمال کیا جاتا ہے، سوائے 3 ممالک میں جن میں لائبیریا، میانمار اور امریکہ شامل ہیں۔ جلد ہی یہ تعداد 2 ہو جائے گی، کیونکہ لائبیریا کی صنعت و تجارت کے وزیر نے 2018 میں اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ حکومت کا میٹرک سسٹم کو اپنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس طرح شفاف تجارتی معاملات کو فروغ ملے گا۔